نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کی تعریف کریں گے جو رب الارباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جس کو ساری کائنات مل کر بدل نہیں سکتی، پل بھر میں اللہ اس کو بدلنے پر قادر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، بالخصوص بے انتہا محبتوں کے ساتھ درود و سلام کی برسات نازل ہو سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، معزز بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جو موضوع آج ہمارا ہے وہ موضوع بہت بڑا ہے، وقت بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. جو کچھ باتیں کہی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا اور یہ اصول ہمارا اصول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو یہ بات بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. آگے اللہ نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا. لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے سفر میں کبھی نافرمانی کرو گے، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا. ہم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ ایک دن موت دے گا. وہ موت آنے سے پہلے مجھ کو اور آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جنت جو ہمارا ٹھکانہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، مگر ایک دشمن ہے ہمارا جو ہمیں چین سے جینے نہیں دے گا. ہمارا ایک دشمن ہے جو ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ہمارا دشمن ہے جس نے ہمارے باپ حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا تھا. ہمارا دشمن ہے جو ہمارے جسموں سے کپڑے اتار کر رہے گا. ہمارا ایک دشمن ہے جو ہمیں حرام کھلا کر رہے گا، اللہ سے ناراض کروا کر رہے گا. اسی دشمن کا نام شیطان ہے. اللہ نے کہا شیطان سے بچنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ہرگز شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ تم کو بغاوت پر اتارے گا، نافرمانیوں پر اتارے گا اور تم اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ گے. آج معاشرہ گناہوں کی لت میں ڈوبا ہوا ہے. سارا مسلم معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں ہے، اور ان تمام گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ جس نے انسان کے معاشی حالات کو برباد کر دیا، جس نے انسان کے دین و ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیا، جس نے انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا،
وہ ایک ناجائز اور بدترین جرم سود خوری ہے، سود کھانا ہے، جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے۔ سود، آج سارا مسلم معاشرہ سود کی لپیٹ میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ سود کائنات کا وہ بدترین، گھٹیا اور گندا جرم ہے جس کی حرمت اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بیان فرمائی۔ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اللہ نے سود کو کس طرح بدترین جرم قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کے یہودیوں کے پاس یہ سود کا سسٹم موجود تھا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ الربا، سود کہتے ہیں کسی کو اس شرط پر یا اس کنڈیشن پر کوئی بھی چیز قرضے پہ دینا کہ واپس لیتے وقت اس سے کچھ بڑھا کر لیا جائے، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو کوئی بھی چیز قرضے پہ دیں گے، چاہے گاڑی دے، چاہے پیسہ دے، کچھ بھی دے، کسی کو اس کنڈیشن کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کوئی چیز دینا کہ واپس لیتے وقت اس سے کچھ اضافہ کر کے لیا جائے، یہ سود کہلاتا ہے۔ اور مدینہ کے یہودی لوگوں کو قرضہ دیتے تھے، اور جب واپس لینے کی باری ہوتی تو یہ مدینہ کے یہودی کیا کرتے تھے؟ ان سے اضافے پہ لیتے تھے، ان سے اضافہ لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے ان یہودیوں کے جرم کو ختم کیا، اور یہودیوں نے ایک شبہ پیش کیا کہ ان البیع کمثل الربا، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تجارت میں بھی فائدہ ہوتا ہے، تو سود تجارت کی طرح ہوئی؟ نعوذ باللہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال بنایا ہے، سود کو حرام بنایا ہے۔ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سود سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سود میں انسان تجارت میں انسان خرید و فروخت کرتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں بظاہر انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک شیطان کا فریب ہے۔ اور آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ سود کی گرفت میں مبتلا ہے۔ سود کی خباثت، سود کی سنگینی یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، چاہے 1 روپیہ کھائے، آدھا روپیہ کھائے، 50 پیسے کھائے، جو بھی سود کا مال کھائے گا، کہا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ سود کھاتے ہیں یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سود کھائے گا کل قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر اپنا حواری بنا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تأکلوا الربا، ہرگز سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ کامیابی چاہیے تو سود جیسے بدترین جرم سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ یہ سود ایک دم گھٹیا، گھنانا، بدترین، ہلاک اور برباد کرنے والا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے ان کو، کہا ان میں سے ایک سود ہے۔ سود انسان کی زندگی اور آخرت کو تباہ اور برباد اور ہلاک کر دیتا ہے۔ سود کی مذمت یہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں سود لکھنے والے پر، سود دینے والے پر، سود لینے والے پر اور سود کے گواہ بننے والے پر، چاروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہم سوا، اور چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہے۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے، 1 درہم بھی کیوں نہ ہو، سود کھا رہا ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ دینے والے پر، لینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ سود کھانے والے کل قیامت کے دن حشر کی سرزمین پر کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، اللہ ان سے اپنی رحمتوں کو ہٹا لے گا۔
اور ایک حدیث میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سود کھانے والے پر صرف اللہ کی لعنت نہیں ہوتی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، کہا سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے گواہ بننے والے پر، سب پر رسول اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس شخص پر رسول اللہ لعنت بھیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ اس کی سفارش نہیں کرنے والے، سود خور نبی کی سفارش سے محروم کر دیا جائے گا۔ سود کی خطرناکی ہے جو سود کھائے گا وہ شیطان کا حواری ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس پر ہو جائے گی، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ معراج کے سفر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مختلف آسمانوں میں آپ نے مختلف عذابات کو دیکھا، آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا ایک آدمی خون کی نہر میں تیر رہا ہے، بلڈ خون کی نہر میں تیرتے ہوئے کنارے پر پہنچا، فرشتے نے اس کے منہ پہ پتھر مار کے اس کو واپس ندی میں پھینک دیا، خون کی ندی میں بندہ تیر رہا ہے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے جو خون کی نہروں میں تیرتے ہوئے کنارے پر آتے ہیں، فرشتے منہ پہ مار کے ان کو واپس پھینک دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو علم رکھنے کے بعد بھی سود کا مال کھایا کرتے تھے۔ اگر ہم میں کا کوئی سود میں مبتلا ہے اللہ کی قسم ابھی اسی وقت سے چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت، پوری قرآن میں اس سے بڑی دھمکی اللہ نے کہیں اور نہیں دی، سب سے خطرناک گناہ سود۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا جو بھی مال تمہارے پاس ہے اس کو نکال کر پھینکو، چھوڑ دو سود کے مال کو، سود کھانا چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تیار رہو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ ہے اتنی طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ ہے اتنی طاقت رسول اللہ سے لڑنے کی؟ کہا سود کھانے والے اگر تم مومن ہو تو سود کھانا چھوڑ دو ورنہ تیار رہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ سود کی خباثت ہے۔ دور حاضر میں مختلف شکلوں میں سود کھایا جا رہا ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارے منہ میں حرام کھلا کر رہے گا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو ضرور صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ ہم نے شیطان کی پیروی کر لی، اللہ کو ناراض کر دیا، حرام کھانے لگے اور سود جیسے بدترین گناہ میں ملوث ہو گئے۔ نام کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، شراب کو کنگ فشر کہنے سے شراب حلال نہیں ہو جاتی۔ عزیز یہ شیطان کا فریب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک حرام ہوگی، اس کو حلال نہیں بنایا جا سکتا۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، آپ ہیلے بہانے بنا کر الٹے سیدھے فتوے نکال کر اس چیز کو حلال نہیں بنا سکتے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، سود حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر سود کھاؤ گے تو اس کی خباثتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج دور حاضر میں سود کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شکل جو عام طور پر ہم تمام کرتے ہیں، ہینڈ لون، کسی کو قرضہ دینا۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے، قرضہ دیا آپ نے 10,000 روپے، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جو بھی آپ نے مہلت کا ٹائم دیا، جب آپ واپس اس سے 10,000 روپے اپنے لیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں نے آپ کو 10,000 روپے دیا تھا، اب آپ واپس کر رہے ہیں تو 10,100 روپے واپس کریں گے یا 10,200 روپے واپس کریں گے۔ جو بھی آپ اس کے اوپر چارجز لگاؤ گے یہ سود ہے۔ پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے، الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا ہی لیا جائے۔ اگر آپ نے کسی کو مدد کرنے کے لیے قرضہ دیا، آپ نے 5,000 دیا تو 5,000 ہی واپس لیں گے۔ 5,000 کے اوپر اگر آپ 1 روپیہ بھی بڑھ کر لوگے یہ سود ہے، اور سود کھانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ میں نے کسی کو قرضہ دے دیا، 5,000 میں نے قرضہ دے دیا، مان لیجئے جب میں لے رہا ہوں تو اس کا سود سمیت لے رہا ہوں، 5,000 کے اوپر 500 ایکسٹرا لے رہا ہوں، 5,500 لے رہا ہوں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو بندہ سود کھائے، چاہے 1 درہم کھائے، 1000 کھائے، کچھ بھی کھائے، کہا اللہ کے نبی نے سود کھانے کے 70 درجات ہیں، سود کھانے والا 70 گناہ کرنے والے گنہگار کے برابر ہے. اور سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ، سب سے کم تر درجہ یہ ہے سود کا کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر لے. سود کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اگر آپ کسی کو قرضہ دیں گے، بڑھ کے لیں گے، بڑا چڑھا کر کے لیں گے، اپنی ماں کے ساتھ آپ بدکاری کر رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جو آج مدد کے نام پر لوگوں کو قرضہ تو دیتے ہیں مگر بڑا چڑھا کر کے ان سے واپس لیتے ہیں. کہ یہ سود ہے تمہیں ہلاک اور برباد کرنے والا گناہ. سود کی ایک بڑی شکل جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، رہن کا سود. رہن رکھانا، گروی. مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ سونار کے پاس چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، آپ نے سونا رکھایا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، 1 تولہ سونا آپ نے رکھایا اور بینک سے آپ کو 60,000 روپے مل گئے. اب آپ کو 60,000 روپے استعمال کر رہے ہیں. اب آپ کو وہ جو چیز آپ نے رکھائی تھی گروی، رہن، جو گولڈ لون آپ نے رکھایا تھا، وہ آپ کو چھڑانا ہے. آپ جائیں گے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، جب بھی آپ سونار کے پاس واپس جاؤ گے گولڈ واپس لینے کے لیے، اس نے جتنی قیمت آپ کو دی تھی 60,000، اب وہ آپ کو 60,000 میں آپ کا سونا واپس نہیں کرے گا. یقیناً جب آپ نے اس کے پاس وہ چیز گروی رکھائی تو اس نے اس بنیاد پر آپ کو قرضہ دیا کہ جب آپ واپس کریں گے تو ہر مہینہ پینالٹی کے حساب سے کچھ انٹرسٹ بڑھے گا. اب آپ 60,000 کے اوپر 5,000 ایکسٹرا دیں گے، 65,000 دے کر اپنا سونا چھوڑاؤ گے. آپ کا 5,000 دینا یہ سود ہے. سود لینے والا بھی لعنتی، سود دینے والا بھی لعنتی. آج کتنے لوگ ہیں رہن کے نام پر امت سے سود کا پیسہ کھا رہے ہیں. اسی میں ایک بات یہ ہے کہ انسان، آج کئی نوجوان ہمارے یہ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے، حرام ہے. ہیوی ڈپازٹ، ہیوی ڈپازٹ جو آج کئی نوجوان مبتلا ہے اور اس کو حلال سمجھتے ہیں جبکہ یہ حرام ہے. ایک ہوتا ہے ڈپازٹ اور ایک ہوتا ہے ہیوی ڈپازٹ. مثال کے طور پر آپ نے کسی کا گھر لیا اور آپ نے ڈپازٹ کے طور پر 50,000 روپے اس کو دیے کہ بھائی میں ہر مہینہ کرایہ بنتا رہوں گا اور یہ 50,000 روپے ڈپازٹ کے طور پر ہے. آپ ہر مہینہ کرایہ بن رہے ہیں اور جب آپ گھر خالی کریں گے تو ڈپازٹ کے 50,000 روپے آپ واپس لے لیں گے. یہ جائز صورت ہے. لیکن ہیوی ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بڑا اماؤنٹ، ہیوی ڈپازٹ اس لیے کہا گیا، ایک بڑا اماؤنٹ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ نے آگے والے کو دے دیے. بعد میری یہ 10 لاکھ روپے آپ رکھیے، میں آپ کے گھر میں رہوں گا. آپ اس کے گھر میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کرایہ نہیں دیتے کیونکہ آپ نے بڑا اماؤنٹ دے دیا، 10 لاکھ روپے آپ نے دے دیے. اب آپ اس کے گھر میں رہ رہے ہو 1 سال 2 سال 3 سال جتنے بھی سال آپ اس گھر میں رہو، جب آپ گھر خالی کریں گے تو جو اماؤنٹ آپ نے بندے کو دیا تھا وہ 10 لاکھ روپے آپ اس سے واپس مانگیں گے اور وہ آپ کو آپ کے پیسے لوٹائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں تک، اتنے مہینوں تک، اتنے سالوں تک جو آپ اس کے گھر میں رہے، کس بنیاد پر آپ اس کے گھر میں رہے؟ آپ نے جو اماؤنٹ دیا تھا وہ آپ نے لے لیا، گھر میں کس بنیاد پر رہے آپ؟ کلو جلب منفعت فهو الربا. ہر وہ چیز جو فائدہ لے کر آئے، ہر وہ قرضہ جو فائدہ دے وہ سود ہے. آپ نے قرضہ دیا اس کو، آپ اپنا قرضہ واپس لے رہے ہو، فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے اتنے سال اس کے گھر میں گزارے، یہ سود ہے. یہ آپ نے کرایہ نہیں بنا. اور بعض لوگ بڑے ہیلے بناتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور. تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ جانتا ہے تم کتنے پانی میں ہو. کہا کہ نہیں ہم ہیوی ڈپازٹ تو دے رہے ہیں، کرایہ بھی دے رہے ہیں. کیا کرایہ دیں گے؟ مان لو کہ اگر گھر کا کرایہ 20,000 ہے تو آپ ہیلا بنائیں گے، 1,000 کرایہ دیں گے، 2,000 بہت ہلکا کرایہ. دھوکا. یہ بنی اسرائیل والا معاملہ ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فرائیڈے کے دن رات میں جال بچھا دیا اور اتوار کے دن، سنڈے کے دن انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی اور کیا ڈنڈورا پیٹنے لگے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اللہ کے ساتھ فریب کیا، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. ہفتے کے دن، جمعہ کے دن جال بچھا لیا، اتوار کو دن اٹھا لیا اور کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کیا. ہیوی ڈپازٹ کے نام پر سود کا پیسہ کھانے والوں، یہ ہیلے بہانے اللہ کے پاس چلنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے واقف ہے. سود کی جو آج ایک نئی شکل
ہمارے درمیان موجود ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے. کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. کریڈٹ کارڈ, صبح نیند میں سے اٹھو گے, فون آئے گا, گڈ مارننگ سر, ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے. وہ آپ کا رشتہ دار ہے, وہ آپ کا پڑوسی ہے, وہ آپ کا چاہنے والا ہے. بینک آپ کو آفر کر رہا ہے, آپ کی پریشانی ہے, گھر میں شادی ہے, کچھ خرچہ چاہیے, ہم آپ کو پیسے دیں گے, لیجیے 1 لاکھ روپے. آپ نے لے لیا. جب آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا, آپ نے سوائپ کیا, پیسے نکالے, وہی پیسوں سے گھر میں راشن آ رہا ہے, وہی پیسوں سے شادیاں ہو رہی ہے, وہی پیسوں سے پلا چیزیں ہو رہی, ساری چیزیں سود میں مبتلا ہے. کیوں بھائی؟ بینک والا آفر کر رہا ہے. اتنا ہمدرد ہے بینک والا, رشتہ دار ہے آپ کا. جب آپ سے وہ 1 لاکھ روپے دینے کی بات کر رہا ہے, شیطان کا مکر و فریب ہے. جب آپ سے لے گا 1 لاکھ روپے نہیں لے گا, بڑھ کے لے گا. پہلی مرتبہ جب آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے, جیسے ہی آپ نے پہلی مرتبہ کارڈ استعمال کیا, وہیں سے کیلکولیشن آپ کا شروع ہو جائے گا سود کا. اب ہر مہینے آپ کو پیسے بھرنا ہے, اور اگر لیٹ ہو گئے پینالٹی ہو جائے گی, انٹرسٹ بڑھ جائے گا. کچھ لوگ نہیں چکا پاتے, کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں, مہینے گزر گئے, چکانے کی طاقت نہیں رہی, سود پہ سود بڑھتا جا رہا ہے, اضعافا مضاعفا. اللہ نے کہا اے ایمان والو, سود بڑا چڑھا کر کے نہ کھاؤ. دینے والا بھی گنہگار, لینے والا بھی گنہگار, دونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. بہت مجبوری ہے بھائی, اتنی مجبوری ہے کہ اللہ نے حرام کا راستہ اختیار کیا تمہیں. کئی لوگوں کو ہم نے سنا کریڈٹ کارڈ پہ ایک بڑا اماؤنٹ انہوں نے بینک سے حاصل کیا, 2 لاکھ 4 لاکھ. کیوں لیے بھائی؟ نہیں لینا چاہتے تھے, بہت مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلانا تھا, بھائی کی شادی تھی. لا حول ولا قوت, یہ مجبوری ہے. آج اکثر امت کا حال یہ ہے, خواہشات کو پوری کرنے کے لیے حرام کے راستے کو اختیار کر رہی. کریڈٹ کارڈ ہے, توڑ کے پھینکی, حرام ہے آپ کے لیے, جائز نہیں ہے. 1 درہم بھی کھاؤ گے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. سود کی ایک بہت بڑی شکل جو آج ہمارے دور میں ہے, اللہ معاف کرے, EMI کا فتنہ. EMI کے نام پر ہر مہینہ سود پہ سود بھرنے والی امت, اللہ سے ڈر جاؤ, باز آ جاؤ گناہوں سے. اور شیطان, میں نے کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, گناہوں کو تمہارے سامنے اچھا بنا کے پیش کرے گا. ویری گڈ, زبردست ہے یہ. سول لہم الشیطان, شیطان کا کام ہے گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرنا. کیسے دھوکہ دے گا وہ آپ کو؟ 0% بجاج انشورنس کے نام پہ دھوکہ دے گا. بھائی EMI پہ لو, شیطان آپ کو بلائے گا. EMI سہولت ہے آپ کے لیے, ایک ساتھ آپ پیسہ نہیں بھر سکتے, آؤ EMI پہ آؤ, 0% ہم آپ کو دیں گے, نو سود. یہ سود نہیں ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیں. 0% کے نام پر شیطان کس طرح تمہاری زندگیوں کو برباد کرنے پہ تلا ہے. ایک نوجوان ہے, فون کی ضرورت ہے, فون خراب ہو گیا, فون ٹوٹ گیا, فون کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس, دل بے چین ہے, کیونکہ بغیر فون کے دن نہیں گزار سکتا, بغیر قرآن کے صدیوں گزارے گا, بغیر نماز کے کئی مہینے گزارے گا, مگر بغیر فون کے گھنٹہ نہیں گزار پائے گا. بے چین ہے, کیا کرے گا؟ لوگ قرضہ نہیں دے رہے ہیں, EMI جائے گا, بجاج پہ جائے گا, فون خریدے گا 40,000 50,000 1 لاکھ, اور آئی فون تو ایسے دکھائے گا جیسے باپ کی دولت لے کے پھر رہا ہے. جب اس نے فون خریدا 40,000 کا 50,000 کا جو بھی EMI پہ اس نے خریدا, اور دھوکہ کیا ملا کہ 0% ہے. بھائی ٹائم پہ ٹائم آپ بھریں گے, آپ کو انٹرسٹ نہیں پڑے گا. آپ نے لے لیا, اور بعض لوگ اتنے ڈیمانڈ میں کہ بھائی ٹائم پہ بھر رہا ہوں, 0% ہے, سود نہیں ہے. کہا 0% پہ بھی لیتے ہو تب بھی حرام ہے, تب بھی ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو اس نے موبائل دیا تو پہلے ایگریمنٹ اس نے تیار کیا, کنڈیشنز اس پہ لکھے, اور ایک کنڈیشن اس نے کیا تیار کی کہ دیکھو تمہیں ہر مہینہ ٹائم پہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا ہے, EMI کے پیسے کٹیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم کسی دن ٹائم پہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھ پائے تو ہم آپ پر چارجز لگائیں گے, پینالٹی پڑے گی, انٹرسٹ ہوگا. آپ نے سائن مارا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ٹائم پہ بھر رہا ہوں نا, ابھی میرے پاس ہے پیسہ, میں ٹائم پہ بھروں گا, اتنا ہی پیسہ تھا تو پورے پیسے دے کے لے لینا تھا, میں ٹائم پہ بھر سکتا ہوں, تب بھی حرام ہے. کیونکہ آپ نے جس
ایگریمنٹ پہ سائن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ای ایم آئی کے پیسے ہر ٹائم پہ ٹائم بھرتا رہوں گا. خدا نہ خواستہ اگر کسی مہینے میں نہیں بھر سکا تو پھر میں تیار ہوں اللہ سے لڑنے کے لیے. لا حول ولا قوت. میں تیار ہوں اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے لیے, میں تیار ہوں شیطان کا حواری بننے کے لیے, میں تیار ہوں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت لینے کے لیے. ای ایم آئی کا فتنہ آج گھروں گھروں میں ہے. اگر آپ سود کھائیں گے نا اللہ کیسے برباد کرے گا آپ کے مال کو آپ تصور نہیں کر سکتے. آج کتنے لوگ ہیں بینکوں کے سود میں مبتلا ہو کر کیا زندگی ہو گئی ان کی. کبھی بلڈنگوں پہ چڑھ کے کود گئے, کبھی پٹڑوں پہ جا کے سو گئے, کیا کیا حال ہوا ان کے ساتھ. سود کا مال سوائے بربادی کے کچھ لانے والا نہیں ہے. برباد ہوں گے آپ سود کے مال سے. شیطان آپ کو ایسے ہی برباد کرے گا, وہ آپ کو سکون سے جینے نہیں دے گا. سود کی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل دور حاضر میں ہے, وہ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ایسی کمپنیوں میں جو کمپنیاں سود کھاتی ہیں. آپ شیئر مارکیٹ کے ذریعے اپنا مال انویسٹ کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے جس کمپنی میں اپنا مال انویسٹ کر رہا ہوں وہ کمپنی 1/3 سود کھاتی ہے, جو بھی کھاتی ہے. آپ نے لگایا, آپ کو منافع آ رہا ہے, سارا منافع آپ کا سود میں مبتلا ہے. کیوں ہے؟ ہمارے کچھ بعض میٹھے بھائیوں نے یہ کہا کہ 1/3 سود چلتا ہے. 1/3 سود اگر چلتا ہے تمہارے پاس تو تم کل کے دن یہ بھی بولو گے امی کے ساتھ بھی چلتا ہے نعوذ باللہ, بہنوں کے ساتھ بھی چلتا ہے نعوذ باللہ. اور یہ دلیل انہوں نے لائی وراثت کی دلیل سے. وراثت کے مسئلے کو اٹھایا اور اس کو فٹ کیا سود کے مسئلے پر, اور یہ کہا کہ شیئر مارکیٹ میں اگر کسی کمپنی میں 1/3 سود ہے تو جائز ہے نعوذ باللہ. یہ تمہارے نزدیک جائز ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے 1 درہم بھی کھاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھو گے. اللہ سے ڈرتے رہیے. اگر آپ کو مال انویسٹ کرنا ہے, حلال کمپنیاں موجود ہے, حلال انویسٹرز موجود ہے, وہاں جائیے, اپنا پیسہ لگائیے, حلال طریقے سے منافع کمائیے. اور آج سود کی بدترین اور نجیس شکلوں میں سے ایک شکل ہوم لون ہے. انسان کو لگژری لائف چاہیے, اچھا گھر چاہیے, اچھا پیسہ چاہیے, کیا کرے گا؟ ہوم لون خریدے گا. اور آج تو نئی نئی چیزیں آ گئی ہے, جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا دنیا ترقی کرتی جائے گی, گناہوں میں بڑھوتری ہوتی جائے گی. پہلے ہوم لون, پھر کار لون, پھر بائک لون, ہر چیز پہ آپ کو لون ملے گا. تیار ہے, شیطان جال بچھا کے بیٹھا ہے چاروں طریقے سے ہمارے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے. آپ گولڈ لون لیں گے, حرام ہے. سود یہ ایسا بدترین جرم ہے. اب یہ حالیہ کا واقعہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی علاقے جو پانی کی زد میں متاثر ہوئے, بارشوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے, کئی گھروں میں پانی چلے گا, گھر کے سامان برباد ہو گئے. ایک صاحب بہت رونے لگے, بہت پریشان تھے. ہم نے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو, سامان ہی تو ہے, اللہ پھر آپ کو دلا دے گا, اللہ آپ کی مدد کرے گا. کہنے والے نے کہا کہ میں سامان برباد ہوا اس لیے نہیں رو رہا ہوں, گھر میں فریج, چولہا, ساری چیزیں موجود ہیں, وہ ساری چیزیں میں نے ای ایم آئی پہ خریدی ہے, ساری چیزیں برباد ہو گئی, لیکن ابھی ای ایم آئی باقی ہے. اب میں کماؤں گا, ای ایم آئی میں ڈالوں گا, تو پھر میں کیسے جیوں گا؟ اللہ نے تمہیں ایسے ہی برباد کر دیا. سود کھاؤ گے اللہ ایسے ہی برباد کرے گا. سود یہ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو. آج نوجوان بچہ کما رہا ہے, شوہر کما رہا ہے, شوہر کی نوجوان بچے کی ساری کمائی آپ ای ایم آئی پہ بھر رہے ہو. گھر میں کیا بچایا آپ نے, سیونگ کیا کیا آپ نے؟ اللہ ایسے ہی برباد کرے. سود کی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل جو آج ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے, سیونگ اکاؤنٹ کے سود کا پیسہ. کتنے لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, کتنے لوگ سیونگ اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں, سود کا پیسہ آ رہا ہے. بینک کیا کرتا ہے, ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے بینک ڈیٹیلز اور سسپینشنز کو دیکھ کر کے ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کو انٹرسٹ کا کچھ حصہ ڈالتا ہے. سال میں 4 مرتبہ انٹرسٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑتا ہے. آپ کا پیسہ ہے, کھا رہی ہو مت, حساب کرو اس کا. جاؤ بینک مینیجر سے جا کے پوچھو کہ 1 سال میں میرے سیونگ اکاؤنٹ میں کتنا سود آیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا. واپس کرو, چھوڑ دو اس کو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود کا جو مال ہے اسے چھوڑ دیا جائے. نہیں چھوڑو گے اللہ جنگ کے لیے تیار ہے. سیونگ اکاؤنٹ کے سود کا پیسہ مت کرو. آپ سیونگ اکاؤنٹ نہیں سنبھال سکتے, بند کیجئے, کرنٹ اکاؤنٹ استعمال کیجئے. سیونگ اکاؤنٹ کے نام پر سود, اور لوگوں کا ہیلے بہانے بہت ہیں ہمارے پاس. سود کا پیسہ ہے, چھوڑ دیے تو لوگ مندر بنا لیں گے, فلاں فلاں کر لیں گے, ہم غریبوں میں بانٹ دیں گے.
تمہیں اتنی محبت ہے غریبوں میں بانٹنے کی تو اپنا ذاتی پیسہ غریبوں میں لگائیے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دن بھر لوٹو رات میں غریبوں کو بانٹو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیلے بہانوں سے سود کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو. سیونگ اکاؤنٹ کا سود کا پیسہ آپ کے لیے ناجائز ہے, مطلب ناجائز ہے. آپ کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کرے گا. اسی طرح سود کی ایک نئی شکل ایف ڈی ہے, فکس ڈپازٹ. کم وقت میں زیادہ پیسہ آپ کو چاہیے. آپ کہے بینک کے پاس بھائی میرا 1 لاکھ روپے ہے آپ کو دے رہا ہوں. بینک کو آپ نے 1 لاکھ روپے دیے, فکس ڈپازٹ آپ نے کروایا, چند سالوں کے بعد بینک آپ کو 1.5 لاکھ روپے, 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ ہو جائے گا. حرام ہے. لائف انشورنس, ہیلتھ انشورنس, نہ جانے کتنے راستے کھلے سود کے, شیطان تیار بیٹھا ہے. عزیز نوجوان دوستوں, یہ سود کا مال کھانے سے ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز, سود کا 1 درہم بھی اگر ہم کھا رہے ہیں, دے رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ برکتیں ختم کر دے گا, رحمتیں اٹھا لی جائے گی. آپ پیسوں پہ پیسے کماؤ, اللہ برکت نہیں دے گا ان پیسوں میں. گھروں میں رونق نہیں رہے گی, اللہ تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا تم کو. سود کھانے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ عبادتیں کرے گا, دعائیں کرے گا, اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا, اللہ ان کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا. بندہ دعا کر رہا ہے, پریشان ہے, اللہ میں برباد ہو چکا ہے, اللہ میں گناہ, دعا پہ دعا کرتے جا رہا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک بندہ بڑی امید اور آرزو لے کر اللہ کے پاس آتا ہے, دھول میں لت پت گرد و غبار میں, یمد یدہ الی السماء, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, میری دعا کو قبول کر لے. اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ كَيْفَ يُسْتَجَابُ الدُّعَاء. اللہ کہتا ہے تو نے حرام کھایا ہے, حرام پیا ہے, حرام پہنا ہے, اللہ تیری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ آج سود کا پیسہ لوگ کما رہے ہیں, سود کا کاروبار کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, اپنی نسلوں کو بڑا کر رہے ہیں. ڈریے اللہ سے, ڈریے اللہ سے. یہ بہت خبیث اور نجیس اور بدترین جرم ہے, اس سے اپنی اور اپنے دامن کو بچانا ہے. ایک آخری بات عزیز نوجوان دوستوں, جو آج ہم سود کھا رہے ہیں, سود کھانے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر حقیقی معنوں میں ہم اللہ سے ڈرتے تو شاید کہ کبھی حرام کمائی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. کون ہے؟ نبی کے سسرے ہیں. کون ہے؟ 10 ملکوں کے بادشاہ ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, حضرت عمر کی دور خلافت کا وقت ہے, بحرین سٹی سے کستوری اور عنبر امیر المومنین کے پاس بھیجا گیا. بحرین سے جب کستوری اور عنبر خوشبو کی چیز آئی تو امیر المومنین نے اعلان کیا کہ دیکھو بحرین سے ایک بہت بڑی خوشبو کستوری اور عنبر آیا ہے, اب اس کو برابر برابر کر کے مدینہ کے گھروں میں بانٹنا ہے. وہ برابر حصہ سب گھروں میں جائے گا اور امیر المومنین کے گھر میں بھی آئے گا. اب امیر المومنین ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو اس کستوری اور عنبر کو برابر برابر تول دے تاکہ مدینہ کے سارے گھروں میں جائے, وہی ایک حصہ امیر المومنین کے گھر میں بھی آئے, کیونکہ عرب کی عورتیں وزن کرنے میں ماہر تھیں. یہ بات حضرت عمر کی بیوی عاتقہ بنت زید کو پتا چلی تو عاتقہ بنت زید نے اپنے شوہر عمر بن خطاب سے کہا کہ اے میرے شوہر, آپ مجھے اجازت دیجئے, میں آپ کے لیے اس کستوری اور عنبر کو برابر کر دوں گی تاکہ وہ عنبر سارے لوگوں کے گھر میں جائے, ہمارے گھر میں بھی آئے. امیر المومنین نے کہا عاتقہ میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عاتقہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ مجھے آزما کر تو دیکھیے, میں وزن کرنے میں ماہر ہوں, آپ کے لیے اس کستوری اور عنبر کو برابر کر دوں گی. حضرت عمر نے کہا خبردار عاتقہ, میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. حضرت عاتقہ نے پوچھا وجہ تو بتا دیجئے, کیا بات ہے کہ آپ مجھے اس کو الگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ EMI کے نام پر سود بھرنے والوں, کریڈٹ کارڈ کے نام پر سود بھرنے والوں, لائف انشورنس کے نام پر اللہ پر بے توکل اختیار کرنے والوں, سنو, امیر المومنین نے کہا تھا اے عاتقہ, مانا کہ تو وزن کرنے میں ماہر ہے, مانا کہ تجھے وزن کرنا آتا ہے, اگر میں تجھے اجازت دوں گا کہ کستوری اور عنبر کو برابر کر دے, تو اپنا ہاتھ اٹھائے گی, کستوری اور عنبر کو چھوئے گی, اس کو الگ الگ کرے گی, ساری خوشبو کی چیزیں مدینہ کے سارے گھروں میں بھی آئے گی,
وہی ایک حصہ امیر المومنین کے گھر میں بھی آئے گا، مگر عاتقہ جو خوشبو کی ہاتھ میں تیرے لگ جائے گی، جو کستوری اور عنبر تیرے ہاتھوں کو لگے گا، تو وہ اس کو اپنے لیے استعمال کرے گی، اپنے سینے پر لگا لے گی، خوشبو لے گی، یہ امیر المومنین کے گھر میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ عمر بن خطاب سے نہ پوچھے کہ حضرت عمر کے گھر میں تو اضافہ ہو گیا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ لوگوں اپنے مال کا حساب کرو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ مال فتنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اپنے پیچھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنے پیچھے اپنی امت کے لیے 2 بڑے فتنے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ 2 بڑے فتنے اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے لیے 2 بڑے فتنوں کا خطرہ میرے لیے ہے، ایک مال کا، ایک عورت کا، اور اسی 2 فتنوں میں آج امت برباد ہے۔ کوئی عاشقی میں مبتلا ہے تو کوئی حرام کمائی میں مبتلا ہے۔ یہ 2 فتنوں نے امت کے ایمان، امت کے عقیدے کو برباد کر دیا۔ اب بھی اگر حساب نہیں کرو گے اپنا تو تیار رہو، کل قیامت کے دن اللہ حساب کرے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کے دن اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی تو لڑنا بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سود جیسے بدترین جرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جانے انجانے میں اگر ہم نے سود کا 1 بھی درہم کھایا ہے، اے اللہ ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، تیری رحمت بڑی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ سود کی گندگیوں میں جتنے مسلمان مبتلا ہے، اے اللہ ان کے لیے سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ اے میرے اللہ آج تیرے کئی بندے عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر بستروں پر ہے، مریض ہے، دواخانوں میں ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ پانی سے متاثر ہوئے ہیں، بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں مبتلا ہے ان کے لیے سیدھا راستہ نکال دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رکھے تیری توحید پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون